بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا یوتھ ڈائلاگ, جہاں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ہمارے سننے والوں کو فائدہ پہنچے, ان کی سوچ میں تبدیلی آئے اور ان کا رمضان ایک بہت ہی فروٹفل اور رمضان کے بعد بھی بہت فروٹفل ٹائم گزرے جس کے اوپر وہ اپنی زندگی میں بہتری اور نکھار لا سکیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے. ہر انسان کوئی نہ کوئی ٹینشن, کوئی نہ کوئی سیڈنس, کوئی نہ کوئی مشکل میں وہ انوالوڈ ہے. اور زندگی ہے ہی اسٹرگل کا نام, زندگی ہے ہی ایک مشکل کا سامنا کرنے کا نام, اور انسان اس چیز کو جتنی مضبوطی سے فیس کرتا ہے, اس کو اوورکم کرتا ہے, ان چیلنجز کو نبھا کے کس طرح سے اس کے آگے اپنی زندگی کو نکھارتا ہے, یہ اصل میننگ ہے زندگی کا. اور لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس مشکلات کو دیکھ کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ انسان ڈپریشن, غم, سیڈنس, افسردہ اور ان سب کی چیز ٹینشن میں جو انوالو ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے, اور کیا صورتحال ہے, کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے اسلامی حل ان کے بارے میں موجود ہے. اور اسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طہا پاشا, جو ایک اسلامی تعلیم کو عام کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور انہی کے ساتھ جو ہیں عدیل حنیف, سائیکالوجی میں انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے, اور آج ہمارے ساتھ کافی امپورٹنٹ ایسپیکٹ آن دی ایشو آف ڈپریشن, سیڈنس, انگزائٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ٹاپک میں آگے بڑھوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ آڈینس کو اس چیز کو کلیئر کر دیں کہ ڈپریشن, سیڈنس, غم, حزن یہ چیز ہے کیا؟ میرے خیال سے عدیل بھائی اس کا جواب دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی عدیل, آپ کی طرف انہوں نے بندوق کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں, ایک ہم عام طور پہ جنرلی فریز یوز کرتے ہیں کہ غمگین ہوں, افسردہ ہوں, اپسیٹ ہوں, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری بیسک ایموشن جس کو ہمیں زیادہ ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کی جو ایکسٹریم فارم ہے جس کو ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں, اسپیشلی اگر کلینکل ٹرمز میں بات کریں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, تو موڈ کی ایک سائیکل ہے, اپ اینڈ ڈاؤن ہونا, اٹس اے نارمل پارٹ آف لائف. اس کی دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں, کبھی یہ اوپر زیادہ ہو سکتا ہے اور کبھی یہ نیچے زیادہ ہوتا ہے. اگر کسی شخص کے اندر یہ دونوں ایکسٹریمز آ جاتی ہیں تو اس کو بائی پولر کہا جاتا ہے کہ موڈ کی دو پولز پہ, دو ایکسٹریمز پہ ہے. ابھی جو ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے اس میں جو اس کی لوور سائیکل ہے جہاں پہ وہ موڈ نیچے ڈاؤن ورڈ چلا جاتا ہے, جس کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. تو اگر ہم کلینکلی بات کریں, جو اسپیشلی ہمیں جو سائیکولوجیکلی اگر جو ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول ہے اے پی اے جو ایشو کرتی ہے, اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کے ملٹیپل سمٹمز ہوتے ہیں. ان سمٹمز سے ہم لیٹر آئیں گے, لیکن جو ایک اس کا میجر کرائٹیریا ہوتا ہے, مین کرائٹیریا ہوتا ہے فار آلموسٹ اینی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, دیٹ از کہ انسان کی سوشل اور آکوپیشنل فنکشننگ اگر اس کی افیکٹ ہو جائے. کیا مراد ہے اس سے؟ آپ کی جو بیسک جو نارمل ڈیلی ڈے لائف ہے اگر وہ افیکٹ ہو جائے, افیکٹ سگنیفیکنٹلی افیکٹ ہو جائے, نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی بھی, تو جب وہ آپ کے موڈ کے لو ہونے سے افیکٹ ہو رہی ہوگی اس طرح, تو پھر اس کو عام طور پہ ڈپریشن کی کیٹیگری میں لے جایا جاتا ہے. تاہم کافی یوتھ انوالوڈ ہے, اور ہمارے پاس ریسنٹ سرویز بھی ہیں, اور ہمارے پاس نیوز پیپر میں آ بھی رہا ہے اسپیسیفک ٹو آر کنٹری دیٹ مور اینڈ مور دا ٹین ایج یوتھ از گیٹنگ انوالوڈ ان ڈپریشن. مطلب وہ ایج ایسی ہے جس میں انسان بہت سی چیزیں ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کا اندازہ لگا رہا ہوتا ہے, اور ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی ابھی فلی گرون لیول پہ نہیں آتی, اور برین انفیکٹ فلی گرون نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی انسان ابھی اس ایج میں ڈپریشن کا شکار ہو, ایسے غم کا شکار ہو جو بالکل ہی ان کو باقی چیزوں سے روک دے. تو مطلب وائی از دس ہیپننگ ان آور سوسائٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اسپائر کرتی ہے دنیا کو. یعنی دنیا کی جو آسائشیں ہیں, دنیا کی جو لگژریز ہیں, دنیا میں جو یعنی گاڑیاں, یعنی جابز اور گھر اور بہت ساری چیزیں دنیا سے ریلیٹڈ ہیں, اس کو بہت زیادہ اسپائر کرتی ہے, اور ظاہر ہے چاہتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ملے. حالانکہ ہم اگر اس دنیا کی حقیقت کو دیکھیں
تو اس میں ہمیں 2-3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو نمبر 1 پہ یہ کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہر کسی کو, یعنی اس کا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر لیول کی نہیں مل پاتی, اور کبھی کبھار کسی کو بہت چیزیں مل بھی جاتی ہیں تو اس سے چھن جاتی ہیں, لاس ہو جاتا ہے دنیا میں, یعنی ہر قسم کا لاس ہو جاتا ہے. فائنینشیل لاس ہے, یعنی کسی فیملی ممبر کا ڈیتھ ہونا ہے, یہ بھی ایک لاس ہے. کسی سبجیکٹ میں, کسی کورس میں فیل ہونا, یہ بھی ایک لاس ہے. کسی کمپنی سے فائر ہو جانا, یہ بھی ایک لاس ہے. مطلب ہر طرح کا لاس ہوتا ہے. تیسری ایک یہ سچویشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو مل بھی جائے اور آپ کو وہ لاس بھی نہ ہو, تو زیادہ آپ کو مل رہا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے بائی دا ٹائم آپ کی جو یوٹیلیٹی ہے اس سے جو آپ سیٹسفیکشن لیتے ہیں وہ کم ہوتی رہتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں انسان کو پھر ڈپریشن میں لے جاتی ہیں کہ یعنی ایک تو آپ کو ملی نہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس اتنا ہے, مجھے کیوں نہیں ملا, میرا کیا مسئلہ, اور پھر جب آپ اس کی دوڑ میں نکلتے ہیں تو ہر کوئی اس طرف پہنچ نہیں پاتا, تو ڈپریس ہو جاتا ہے اگین. تو وہ پھر ایک اسٹیٹ آف ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اپنے ایک لاس آف ہوپ اس کے اندر ایک تاریخ ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہ جی جب ایک سیٹسفیکشن ہی نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے مل تو گیا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو میوزیشنز ہیں یا ٹی وی ایکٹرز ہیں یا بہت جو بڑی فیمس پرسنالٹیز ہیں, ان کا بھی اکثر یہی حال ہوتا ہے کہ ایک ٹائم پہ جا کے وہ ان کا انکریز ان سیٹسفیکشن ختم ہو جاتا ہے, اور جو انکریز ان یوٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم اکنامکس میں بھی پڑھتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی, وہ بالکل ڈیمینش ہو جاتی ہے, اور پھر ان کو دنیا کا کوئی مقصد نہیں دکھتا, دنیا کی کوئی یعنی دنیا میں کوئی ایک ہوپ نہیں دکھتی, تو پھر ظاہر ہے وہ سوسائڈس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور یہی ڈپریشن ہے. تو میں یہ کہوں گا جی پرائمری وجہ یہ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. صحیح. واجب ہے. آئی تھنک آپ نے جو جس بات سے شروع کیا تھا نا, ہم اس بات کو جب بھول جاتے ہیں نا, جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, کہ اس نے اس موت کو اور اس زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا, تخلیق ہی اس لیے کیا تاکہ ہمیں آزمایا جائے. اب اگر آپ ہمارا سوسائٹی کا ایک جنرل فوکس دیکھیں تو وہ انکریزنگلی ٹورڈز مٹیریلزم ہے, رائٹ. جیسے تہابی بات کر رہے تھے کہ ہم مٹیریل چیزوں پہ اب بہت زیادہ فوکس کرنے لگے ہیں. انفارچونیٹلی یہ اس کا جو یہ بہت زیادہ پریشر جو آیا ہے وہ ایک ویسٹرن کلچر, ویسٹرن سوسائٹی سے ہماری طرف آیا ہے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایک ریلیجیس سائڈ کو جو ہے وہ تھوڑا سا بیک سائڈ دی ہے کہ آپ تھوڑا ریسٹ کریں, اور اب کنزیومرزم, مٹیریلزم وہ بہت بڑھ گیا ہے, اور وہی پیٹرن, وہی ویو جو ہے ہماری طرف شفٹ ہوئی ہے. اس میں فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں جو یہ گریٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے کہ فوراً بیسیکلی کسی چیز کو استعمال کر کے, جو سیٹسفیکشن کی بات کر رہے تھے کہ اس کو استعمال کر پانا. اب اس میں پیرنٹس کی اگر آپ دیکھیں تو پیرنٹس بچوں کو, اب بچے کوئی چیز مانگتے ہیں تو پیرنٹس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فوراً دے دو. بچے نے یہاں مانگا, اس کو فوراً دے دیا, جس کو کہتے ہیں کہ وہ گریٹیفیکیشن وہ ڈیلے نہیں کر پاتا, امیجیٹ گریٹیفیکیشن کی طرف چلا جاتا ہے. فوکس جب مٹیریلزم پہ رہا, دنیا پہ رہا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن بھی ایڈ کر دی. اب دیکھیں دنیا کچھ ریئلسٹک ایسپیکٹس ہیں. میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا کہ اسٹوپیڈیٹی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ ریزلٹ. اور یہ بات بھی ہے نا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو ان چیزوں کو فوکس بنائے ہوئے ہیں اور اس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو 100% ہر وقت اپنی لائف میں کہہ سکے کہ ہاں میں اس چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, مجھے حاصل بھی ہو رہی ہے اسی کوانٹٹی میں, اور میں اس کے ساتھ کمپلیٹلی سیٹسفائڈ بھی ہوں. جیسے انہوں نے کچھ ایگزامپلس بھی دی کہ بہت سارے میوزیشینز ایسے ہیں, بہت سارے بزنس مین ایسے ہیں, بہت ساری جن کو ہم سارٹ آف سکسیزفل کنسیڈر کرتے ہیں, ایسی پرسنالٹیز ایسی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے مٹیریلسٹک ایسپیکٹ سے تو سکسیزفل ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انٹرنلی سیٹسفائڈ نہیں ہیں. دے آر looking for some purpose in life, some meaning in life, and اس کی lacking کی وجہ سے جب وہ پوری جو ایک sort of آپ نے ببل دنیا بنائی ہوئی ہے, جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ایک نارمل اسٹیٹ مینٹین کر رہا تھا اس کی جگہ پہ وہ بالکل پلنج کر جاتا ہے, اور پھر اس طرح کی وہ ڈپریشن اینڈ اینزائٹی اینڈ ڈفرینٹ فارم آف ڈس آرڈرز میں sort of falls into it. جیسے آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی اباؤٹ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن, کہ کس طرح سے پیرنٹس فوراً اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اور ہم قرآن سے ہمیں اس بیسک چیز کی تعلیم ملتی ہے کہ وہ بشر صابرین, صبر
کرنے سے انسان کے اندر دنیا کی جو امید اور ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت جو ان ریئلسٹک لیول پہ ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں وہ ہمارے لیے منیمائز ہو جاتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہماری جو اصل ایکسپیکٹیشن ہے وہ آفٹر لائف کی طرف ہوتی ہے. جو دنیا میں اگر ہمیں ہر چیز ایک دم سے ملنا شروع ہو جاتی ہے, ہم بچوں کی تربیت اسی بیس پہ کرتے ہیں کہ فوراً ان کو ہر چیز عطا کر دی جائے, تو ہمارے جو بچوں میں اور جو لوگوں میں ایک فوراً ایک پیشنس ڈیولپ نہیں ہوتا, جس کی بیسس پہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً کیوں نہیں ملا. اور یہی چیز آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ناظرین کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر صبر کم ہو گیا ہے, لوگ مشکلات کو برداشت نہیں کرتے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح طور پہ بولی ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے دنیا میں, لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کافی سیڈنس اور ڈپریشن شامل ہو جاتی ہے. ہم اس چیز کے اوپر باقی اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سو پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ ڈائلاگ, میں ہوں وجی الدین ود آر پینل ممبرس طاہا پاشا اینڈ عدیل حنیف, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے اوپر, سیڈنس کے اوپر, ہم بات کر رہے ہیں غم کے اوپر, ہم بات کر رہے ہیں انسان کی امیدوں کے اوپر جو دنیا سے جڑ جاتی ہے. طاہا, دنیا کی محبت کتنی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, اور دنیا کے ساتھ تعلق جوڑنا اور اٹیچمنٹ کریٹ ہونا انسان کی زندگی میں ڈپریشن, سیڈنس, غم کا کتنا رول پلے کرتی ہے؟ وجہ بھائی اس میں ہم پہلے کچھ ایپیسوڈز میں بھی کچھ گفتگو کر چکے ہیں, اور دنیا کا رول ہماری زندگی میں کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے, یا کتنا ہم نے اس کو برا بولنا ہے. تو ایک تو پہلے یہ رول سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا, کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے, دنیا ایک لعنت کی ہوئی چیز ہے, یہ ایک کرس کی ہوئی چیز ہے, اور جو کچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے, الا ذکر اللہ وما والا, کہ سوائے اللہ کے ذکر کے. تو دنیا کی کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ ایک اور یعنی روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی, یعنی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی, تو اللہ کافر کو کچھ بھی نہیں دیتا. تو یعنی دنیا کے اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اس شریعت نے, ہمارے ہی دین نے اس دنیا کو ایک راستہ بنایا ہے اپنی آخرت کو سمجھنے کے لیے. اس دنیا کو ایک سبب بنایا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے. دنیا میں جو دنیا کی آپ کی ضروریات ہیں, حاجات ہیں, اسی کو پورا بھی کرنا ہے, اور اسی کو عبادت بھی بنایا, لیکن فوکس جو ہے اپنا آخرت پہ رکھنا ہے. تو یہ دنیا کی ایک حقیقت جو قرآن حدیث سے ہمیں بتائی جاتی ہے, اور واقعتاً میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری شریعت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب اس دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دی, تو پھر دنیا کی جو خواہشات ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر نہیں لاتی. حالانکہ ہماری شریعت نے اس کو امپورٹنس دی ہے, ان کنسرنز کو ایڈریس کیا ہے. یعنی کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے اپوزٹ جینڈر کی طرف, اس کا بھی ایک سسٹم دیا ہے. اسی طرح انسان کو پیسہ بھی چاہیے, کمائی بھی کرنی ہے, اس کو بھی ہماری شریعت نے جو ہے ایک بہت امپورٹنس دی ہے, حلال کمائی کے ذرائع ہمیں بتائے ہیں. اسی طرح اچھا پہننا, اچھا کھانا پینا, یہ سب ہماری شریعت نے یعنی حلال کہا ہے, بلکہ اس کو مستحب کہا ہے, اور کچھ چیزوں میں تو یہ واجب بھی ہو جاتا ہے انسان میں کہ آپ دنیا میں رہیں. تو ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ ہماری شریعت کہیں بھی یہ نہیں کہتی کہ دنیا اگر ملعون ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو آپ بس نکل جائیں پہاڑوں میں اور صحرا میں چلے جائیں اور دنیا کو بالکل چھوڑ دیں, دنیا میں بالکل نہ رہیں. ایسا نہیں ہے, یہ حرام ہے بلکہ اسلام میں. یہ ایک طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کو زینت کے الفاظ سے بھی بیان کیا ہے, مطلب اس سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کے لیے, اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے جو نباتات اور خلق لکم ما فی السماوات والارض, کہ تمہارے لیے ان سب چیزوں کو یہ پیدا کیا ہے. اور اسی سے پھر علماء بہت سی ایک ہی قاعدہ نکالتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز حلال ہے, الا سوائے اس چیز کے کہ جس پہ قرآن کی کوئی ایسا ایویڈنس نہ آ جائے جو اس کو حرام قرار دے. تو ایک رہبانیت اختیار کرنا یہ بالکل ایک غلط چیز ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور اس کا الٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دنیا میں رہتا ہے, دنیا کی مشکلات کو, دنیا کے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے,
وہ زیادہ بہتر مومن ہے, وہ زیادہ بہتر مسلمان ہے بنسبت اس شخص کے جو اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اس میں نہیں رہتا. اچھا طہا, جیسے آپ دونوں سے میں یہ سوال کروں گا, پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے عدیل, کہ جیسے طہا نے کہا کہ آپ کے لیے تمام چیزیں حلال کر دی ہیں الا یہ کہ جو ہمارے لیے نصوص ملتی ہیں یا قرآن و حدیث میں جو ملتا ہے حرام کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ہر چیز ہی حلال کی ہوئی ہے, اور گنتی پہ ہماری چیزیں ہیں جو حرام کی ہوئی ہیں. حرام کتنا اس چیز میں رول پلے کرتا ہے انسان کو غم اور سیڈنس اور افسردگی کی طرف لے جانے کے لیے, جبکہ گنی چنی چیزیں ہیں لیکن انسان پھر بھی اپنا انوالو کرتا ہے, کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, آپ اس پہ پلیز کلیریفائی کریے. جی بھائی, یہ بالکل آپ نے صحیح بات کیا. انفارچونیٹلی اگر آپ اسپیشلی جب آپ سوشل میڈیا وغیرہ پہ, بیکاز آج کل لوگوں کے اوپینین جاننے کا آسان طریقہ سب سے یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے ان ٹچ رہیں, اس پہ آپ دیکھتے ہیں تو اسپیشلی ہماری یوتھ کا ایک یہ بہت کنسرن ہے, اور آپ کو بہت کمپلینٹس ملتی ہے کہ دین از اونلی اے بنچ آف ریسٹرکشنز, کہ دین تو صرف یہ بیریئرز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں جو مجھ پہ لاد دی گئی ہیں, اور آپ یہ نہیں کر سکتے اور آپ وہ نہیں کر سکتے, اینڈ ایوری ادر ڈے یو سی سم ون کہ اچھا تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے, تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے, وین اٹس ناٹ ایکچولی دیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جیسے پہلے بھی طہا بھائی نے مینشن کیا, کہ ساری دنیا ہمارے لیے تخلیق کی ہے. آپ نے یہ بتایا, یہ جو بات ہے کہ سب چیزیں جو معاملات کے جہاں تک بات ہے وہ ساری چیزیں حلال ہیں, سوائے اس کے کہ جو حرام کر دیا گیا ہے, جس سے کہا گیا کہ آپ اس سے پرہیز کریں, اجتناب کریں. اب دیکھیں, ایک یہ جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ جب ایکسیپشن کریٹ کی جاتی ہے تو ایکسیپشن ہمیشہ کم چیز کے لیے کریٹ کی جاتی ہے, جنرل رول جو ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور ایون اگر ہم ان ایکسیپشنز کو بھی کبھی ایکسپلور کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ملتی ہیں. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم فار ایگزامپل جو چیز اس نے حرام کی بھی ہے اگر ہم کھا بھی لیتے ہیں, اس کو کنزیوم کر بھی لیتے ہیں, اس کی ذات تو غنی ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اصل در حقیقت ہمارے لیے ہی نقصان دہ تھی, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا تھا. جہاں ابھی آپ نے جو بات کی کہ حرام کی کنزمپشن, دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت دور سے ٹریول کر کے آتا ہے, اس کے کپڑے ٹریولنگ کی وجہ سے خراب, اس کا حلیہ خراب, وہ آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, اے میرے رب, اے میرے رب, پکار رہا ہے اپنے رب کو. اتنی کتنی سنسیریٹی ہوگی کہ اتنا ٹریول کیا, اتنی برداشت کی ہیں چیزیں, پھر آ کے اپنے رب کو پکار رہا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا, مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا, وغذی بالحرام, اور وہ جو گرو اپ ہوا ہے وہی حرام پہ ہوا ہے. فأنی یستجاب لہ, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی کہ ایون دعا جو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجیب دعوت الداعی, کہ میں پکارنے والے کی پکار کو, جو جب مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں, یہ پکارنے والا رب کو پکار رہا ہے. لیکن اس کی دعا صرف اور صرف اس حرام کی وجہ سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہی, اس حرام نے اس کو بلاک کیا ہوا ہے کہ یہ قبول نہیں ہو پا رہی. تو اسی طرح دیکھیں, جب ہم ایز مسلمز ہمیں کوئی بھی مشکل آتی ہے, ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہمارے لیے آسان کر دے, اس کو اگر یہ دور نہیں ہو رہی تو اس کو ڈیل کرنے کی ہمیں قوت عطا دے, طاقت عطا دے. لیکن آپ امیجن کریں, جب یہ ہم پلے بڑے حرام میں ہوں, ہم انوالوڈ حرام میں ہوں, ہم ڈیلی بیسس پہ حرام کر رہے ہوں, تو ہماری یہ دعائیں تو بالکل بلاک ہی ہو جائیں گی نا. تو جو یعنی سورٹ آف اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹولز بھی دیے تھے کہ جن کے تھرو آپ پروٹیکٹ بھی کریں اپنا آپ کو, ہم ان ٹولز کے اندر خود ہی ہولز پوک کیے جا رہے ہیں کہ وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کر پا رہے. جیسے اگر میں ایک چھوٹا سا, اگر آپ مجھے ٹائم دیں, فار ایگزامپل ایک حدیث میں آتا ہے الصوم جنہ, روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اٹ کیپس یو پروٹیکٹڈ اینڈ کیپس یو سیف فرام اے لاٹ آف تھنگس. لیکن جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به, کہ جس نے بری بات برا عمل نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا. ہم روزہ رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ہم یہ سارے برے کام کر رہے ہیں, ہم سارے گناہ کر رہے ہیں. وہ جو شیلڈ تھی, وہ جو پروٹیکشن تھی, اس کے اندر خود ہم نے ہولز پوک کیے نا, ہم نے خود اس کو بریک ڈاؤن کیا, اس کی جو قوت تھی اس کو ہم نے خود بریک ڈاؤن کیا. تو انفارچونیٹلی پھر اس کے یہ سارے اثرات ان فارمز میں بھی, فار ایگزامپل ڈپریشن, اینزائٹی اینڈ ادر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ادر ڈسکنٹینٹ وتھ آور لائف, ناخوشی ہونا ہماری لائف میں, پھر وہ انفارچونیٹلی ہمیں ڈیلی بیسس پہ اور جنرل ماسز میں دکھتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے ہم نے اس کو ایمفیسس ڈالا, بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمیں فنکشن کس طرح سے کرنا ہے, ہمیں چلنا کس طرح سے. چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق دی ہے اور ہم مانتے ہیں اللہ سبحانہ تخلیق کی ہے ہماری, تو ہمارے لیے کچھ چیزیں سکون کا ذریعہ ہے, کچھ چیزیں ہمارے لیے بدسکونی کا ذریعہ ہے. اور یہی چیز ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم کچھ امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. وہ بات یہ کر رہے تھے کہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے بنایا ہے اور اس میں ہمیں سکون حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے, اور ہمیں ایک چیز نہ کرنے سے ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب اتاری ہے وہ ہمارے دل کے سکون کا ذریعہ ہے. جیسے اسلاف یہ بات کہتے تھے کہ آپ دنیا اپنے دل کو چاہے کتنی دنیا کی چیزوں سے بھر دیں, لیکن اس کا ایک حصہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہیں ہوگا تو وہ پورا وقت ڈسٹربڈ رہے گا. اور میں پرسنلی اس بات کو اس لیے سامنے رکھا ہوں بیکاز آئی واز پارٹ آف دس اینڈ آئی ہیو سین دس پرسنلی کہ میری زندگی کتنی سکون میں ہوئی وین یو اٹیچ یور سیلف ود دا قرآن. اینڈ دس از واٹ آئی ول آسک یو ریگارڈنگ دا سولوشن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سولوشن بتایا ہے قرآن سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ جو انسان اپنے دل کو سکون دے سکتا ہے, زندگی سکون سے گزار سکتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مزید بہتر کر سکتا ہے. وجیح بھائی, اس میں سب سے پہلے جو ہم ایک سولوشن پہ جائیں گے, اس میں سب سے پہلے ایک کاز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کاز کو ہی ختم کر دیں تو سولوشن آٹومیٹیکلی سامنے آ جائے گا. کاز ایک جو بہت سارے ڈپریشن کے کازز میں سے ایک کاز ہے وہ یہ ہے کہ جی لیک آف شکر اینڈ لیک آف صبر, کہ آپ جو مل جائے اس پہ زیادہ شکر نہیں کرتے اور جو اگر آپ سے چھن جائے یا جو ابھی تک نہیں ملا اس پہ صبر نہیں کرتے. کیونکہ اگر صبر کو دیکھ لیں تو جیسا کہ ابھی پہلے ڈسکس ہوا, پریشانیاں, مصیبتیں, آزمائش ہر کسی کی زندگی میں, کسی کی زندگی اس سے خالی نہیں ہے. ہر کسی کو یہ چیز ملنی ہے, بھلے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کو پہنچی تھیں اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی نبی سے زیادہ نیک ہو. تو پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں, کہنا آسان ہے. بہت سے لوگ اس نئی پریشانی آتی ہیں تو کبھی کبھار اپنے ظاہر ہوش اور اپنا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بھی لوز کر جاتے ہیں. لیکن بہرحال حقیقت ایک اپنی جگہ ہے کہ پریشانیاں آتی ہیں ہر کسی کی لائف میں, اس کو ٹیکل کرنا چاہیے اور اس میں صبر کرنا چاہیے. دوسرا, جو چیز مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا, یعنی آپ اچھے کی امید تو کرتے رہیں لیکن جو مل گیا اس پہ شکر کریں. اور یہ دین کا قاعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, کہ آپ اگر شکر کریں گے تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو بس میرا عذاب بہت شدید ہے. یعنی اگر ہم شکر کرنا بند کر دیں اور پھر زیادہ سے زیادہ کی کوشش کریں تو پھر ہم کبھی بھی ایک اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن میں یا ایک کنٹینٹ اسٹیٹ میں نہیں رہیں گے. ہمیشہ ہم ڈسٹریس یا ڈپریسڈ ہی رہیں گے. اور دوسرا, اگر ہمیں کوئی تکلیف آ جائے اور ہم اس پہ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ یہ جو مجھے تکلیف آئی ہے اس میں مجھ پہ آنے کی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے, ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے کہ اللہ نے واقعتاً اس سے میرے لیے کچھ اور بڑا چاہا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے دی تاکہ میں اس پہ صبر کروں, اس پیریڈ کو گزار لوں اور قیامت کے دن جنت میں اللہ اسی کی وجہ سے, اسی تکلیف کی وجہ سے میرے درجات کو بلند کر دے. یعنی اس تکلیف, چھوٹی سی تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا ریوارڈ ملے. اگر یہ سوچ آ جائے تکلیفوں کے درمیان, مصیبتوں کے درمیان, آزمائشوں کے درمیان, تو پھر یقیناً انسان ظاہر ہے اس ڈپریشن کے اسٹیٹ سے بہت آسانی سے نکل سکتا ہے اور بچ سکتا ہے. عدیل, کیا کازز ہیں, اور جیسے طحاب فرما بھی رہے تھے کہ ایک مومن کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے, توکل ہونا چاہیے, اور وہ حدیث بھی ہے عجبا للامر مومن کہ کتنا عجیب میٹر ہے, جو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ شیئر کریں. مومن کی کتنا عجیب میٹر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پلس کتنا قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, کتنا قرآن اس چیز میں چینج ڈیولپ کرتا ہے اور انسان کو پروموٹ کرتا ہے ایک بیٹر لائف سٹائل کی طرف. دیکھیں, جہاں تک قرآن کی بات ہے, قرآن یا ان جنرل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی بات ہے, تو ایک آیت جو ہے اس چیز کو بالکل کلیریفائی کر دیتی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, کہ جس نے بھی اعراض کیا میرے ذکر سے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ اب تو اس کی لائف جو ہے پھر وہ ڈیفیکلٹی شروع ہو ہی جائے گی. یعنی دیر از نو ادر وے. آپ اپیرنٹلی ہو سکتا ہے بہت خوش لگ رہے ہو, اٹ مے سیم ٹو یو کہ ہاں نہیں میری لائف تو پھر بھی ریلیکسڈ ہے, چلڈ ہے, سب کچھ صحیح چل رہا ہے, لیکن حقیقتاً ایکچولی اس میں پرابلم شروع ہو گئے ہیں. اور اس سے بڑی کیا پرابلم ہوگی ایک انسان کے لیے, ایک شخص کے لیے, کہ وہ اپنے رب سے غافل ہے. دیکھیں, دنیا میں بھی آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے, آپ کو کوئی چیز عطا کرتا ہے, تو آپ سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کبھی آپ وربلی شکریہ ادا کرتے ہیں, کبھی آپ اس کے پاس جا کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کبھی آپ لیٹر آن اس سے کنیکٹ رہ کے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا, یہ میرے ایک ٹیچر نے کوٹ کی تھی کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور بہت خوشی کے ساتھ آیا نا, اینڈ
اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا, اور وہ لیٹر لا کے ان کے پاس لا کے ایکچولی اس لیٹر میں کچھ عربک میں لکھا ہوا تھا, اینڈ ہی آسکڈ دیٹ ٹیچر آف مائن کہ آپ پلیز اس کو ٹرانسلیٹ کریں. دین ہی ٹولڈ ہز اسٹوری کہ ایکچولی میں جو ہے وہ یو اے ای میں کام کرتا تھا ایک عرب باس کے پاس, اینڈ 10 سال ہو گئے اب اس نے جو ہے میں نے آئی ورک فار ہم فار سچ اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اینڈ ناؤ آئی ایم ناٹ ورکنگ فار ہم, بٹ اب بھی اس عید کے موقع پہ بھی اس نے مجھے یاد رکھا ہے اور اس نے مجھے ایک لیٹر بھیجا ہے, اور وہ لیٹر کوئی خاص نہیں تھا جیسے ہوتا ہے نا کارڈز میں عید مبارک وغیرہ اور اس طرح کی کچھ وہ وشز لکھی ہوئی تھی, لیکن آپ دیکھیں ایک شخص مطلب جس کے پاس اس نے جاب کی تھی اگر وہ بھی اس کو یاد کر رہا ہے تو اس شخص کو کتنی خوشی ہو رہی ہے. اب آپ اس کو ایک بڑے اسکیل پہ وللہ المثل الاعلیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور زیادہ بڑی مثال ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتا ہے, کب کرتا ہے, اس کی کنڈیشن کیا ہے, جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اپنی محافل میں, اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتا ہے فرشتوں کی محافل میں. تو اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کرے گا, ہم اللہ کے قریب جائیں گے اللہ ہمارے قریب آئے گا. تو وہ شخص مطلب اس کی لائف آپ امیجن کریں کہ وہ کیسا شخص ہو جو اپنے رب سے غافل ہو, جس نے اس کو زندگی عطا کی, جس نے اس کو ہر ایک چیز, اس کے پیرنٹس, واٹ ایور گڈ ہی اور شی ہیز ان دیئر لائف, وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل رہیں گے تو پھر تو یہ اس طرح کی چیزیں obviously are going to follow. سیکنڈلی جو آئی تھنک جو میجر ریزن ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے دنیا سے متعلق, دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ حقیقتاً دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اصل میں کافر کے لیے جو ہے یہ بہت خوشی کا مقام ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کن فی الدنیا کانک غریبا او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ یا تو ایک اسٹرینجر ہو یا پھر راہ چلتے مسافر ہو. اب مسافر نے کیا کرنا ہے, گزر رہا ہے, یہاں گزرے گا, یہاں کے وسائل تھوڑے بہت استعمال کرے گا, کھانا پینا کھایا, وہ گیسٹ روم میں رہا, لیکن کیا ہے ایک ٹائم آئے گا جب اس نے چل جانا ہے. اسی طرح آپ جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں, یو نو کہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم ہے, جو کرنا ہے اس میں کرنا ہے, اس کے بعد چلے جانا ہے. اب اگر ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ کو کوئی نکالنے کے لیے آئے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, بٹ اف یو آر سو اٹیچ ٹو دس پلیس, اف یو آر سو اٹیچ ٹو دیز وسائل, دیز مینس, تو پھر obviously آپ کو وہاں سے جانے میں بہت مشکل ہوگی. اسی طرح بیکاز ہم نے دنیا کے ساتھ اپنا کنیکشن اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے, اپنا دل اس میں اتنا لگا لیا ہے, اپنے یہاں پہ شیشے کے اتنے محل بنا لیے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے یا جب کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں اس سے دل نکالتے ہوئے بہت پرابلم ہوتی ہے. اینڈ جہاں پہ صبر کی بات آتی ہے تو مجھے اس سے وہ بہت ایک امیزنگ ایونٹ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں, ان کی بیٹی کی آئی تھنک ڈیتھ ہو گئی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ صبر کریں. بٹ بیکاز وہ ایک اتنے انٹینس اسٹیٹ میں تھی تو انہوں نے کہا آپ کو کیا پتا کہ میرا کیا لاس ہوا ہے, اینڈ شی ڈڈ ناٹ ریئلائز دیٹ شی واز ٹاکنگ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دین شی کیم بیک اینڈ شی اپولوجائز, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیریفائی کیا کہ دیکھو صبر جو ہوتا ہے وہ حقیقتاً اس کلیمٹی کے ٹائم پہ ہی ہوتا ہے. ایک تو نارمل اسٹیٹ ہے کہ انسان ٹائم کے ساتھ چیزیں بھول بھی جاتا ہے, لیکن حقیقتاً صبر وہ ہے جو اس کلیمٹی کے ٹائم پہ ہوتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں کچھ مل جائے اس پہ شکر کرنا, کچھ چھن جائے یا کچھ اللہ تعالیٰ لے کے ٹیسٹ کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کبھی دے کے بھی کرتا ہے, کبھی لے کے بھی کرتا ہے. اٹ اونلی ڈیپینڈز آن کہ ہمارا پرسیپشن اس بارے میں کیا ہے, ہم اس سے کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ان بوتھ آف دیز ویز جو آپ حدیث مینشن کر رہے تھے کہ عجباً لامر المؤمن, کہ مومن اس کی خوشی بھی اس کے لیے اچھی ہو سکتی ہے اگر وہ شکر ادا کرے, اس کا غم بھی اس کے لیے اچھا ہو سکتا ہے اگر وہ سمپل صبر کرے. کافی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے ناظرین, اور کافی امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو یقیناً مل رہے ہوں گے, اور اس کو سیکھنے کے لیے آپ ماشاءاللہ سے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے. یہاں پہ ہم واپس ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں عطا کرتے ہیں, اور ہمیں انسان ہوتے ہوئے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ روح دی ہے, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی ہیں ایز اے گفٹ, ایز اے تحفہ.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مانگے بغیر دیا ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں مانگے بغیر دے سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جب چاہے لے بھی سکتا ہے. اور ہمیں حق نہیں ملتا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو واپس لینے پر شکایت کریں، کیونکہ ہمیں جب ملا تھا تو ہم حقدار بھی نہیں تھے. انسان اگر یہ بات کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب چاہے لے سکتا ہے اور ہمیں جب چاہے دے سکتا ہے، اور اللہ ہی کی ہاتھ میں یہ ملکیت ہے، اللہ ہی کی کنٹرول میں سب کچھ ہے، تو انسان کی زندگی میں سوچ کافی بدل جاتی ہے اور سکون کافی زندگی میں آ جاتا ہے. تاہا آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں؟ بالکل وجی بھائی، اس میں سب سے بڑا جو ایک اور ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں اور اپنا فوکس جو ہے وہ آخرت پہ ہی رکھیں. جیسے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی اور ابھی بھی میں اس کو مزید کلیریفائی کروں گا کہ ایک رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے ساتھ لگایا ہے کہ کوئی شخص بھی جب اپنا فوکس اس دنیا پہ لگاتا ہے تو وہ ڈپریس ہوتا ہے، اور اگر اس کو مل بھی جاتا ہے تو پھر اس کو ایک لاس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور جب ایک بندہ آخرت میں اپنا فوکس کرتا ہے، آخرت کو اپنا مین ایم، گول اینڈ آبجیکٹیو بنا لیتا ہے، تو پھر دنیا آٹومیٹیکلی اس کو مل جاتی ہے، اس کے مسائل آٹومیٹیکلی اس کے لیے حل ہو جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے، نیکی، پرہیزگاری، ایک گاڈ کانشسنس اختیار کر لیتا ہے، تو پھر یجعل لہ مخرجا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آسانی کا راستہ، یعنی ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. تو یہ بالکل ایک دنیا کا رول ہے کہ آپ جب اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، یہ دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ دنیا آپ سے اور دور بھاگتی رہتی ہے. اور اسی طرح ایک فیم بھی ہے، یعنی انسان دنیا میں جاتا ہے بہت زیادہ فیمس ہو جاؤں اور یعنی میری بات دوسروں تک پہنچے. تو اس میں بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو یعنی انسان اتنا نیکی میں، پرہیزگاری میں، نوافل میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے کہ جبریل، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام اہل و سما کے پاس جاتے ہیں، آسمان والے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے فلاں شخص سے، تو تم بھی اس شخص سے محبت کرو. تو جب وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کی شہرت آسمان والوں میں ہو جاتی ہے. جب آسمان والوں میں ہو جاتی ہے تو پھر دنیا میں بھی اس کی شہرت ہو جاتی ہے. یعنی وہی رول ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے، لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے. تو اگین کہ جب آپ اپنا فوکس آخرت کو بنائیں گے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جب ایک انسان اپنا فوکس آخرت کو بنا لیتا ہے تو پھر دنیا اس کے پاس آ جاتی ہے. آتا تو خود دنیا اس کے پاس آ ہی جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے اس کو دنیا. اچھا تاہا، کتنا ناشکری، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے حسد کرنا اس سے بھی آتا ہے، کتنا شکر گزاری کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان چیزوں میں؟ اصل میں یہ حسد جو ہے، اس سے انسان کو خود ہی نقصان ہو رہا ہوتا ہے. سامنے والا تو اپنا جو کام کر رہا ہے لیکن اس کا جو حسد ہے اسی کو ہی تباہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک شیطان کی ایک صفت ہے حسد کرنا، کیونکہ وہ بھی سب سے پہلے ایک حسد کی کیفیت اس نے اختیار کی تھی جب انسان کو بنے دیکھا. تو پھر یہ حسد انسان کے دلوں میں بھی وہ ڈالتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت دیکھو کہ اس کو اللہ نے یا اس کو کیا کیا چیزیں ملی ہیں، اور پھر وہ ظاہر اس کو اچیو نہیں کر پاتا تو ایک حسد کسی کیفیت آتی ہے. اور پھر حسد کے پھر انٹرنلی بہت سارے نقصانات ہیں. تو ظاہر ہے پھر انسان حسد کی وجہ سے بھی ڈپریشن کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے. کتنا کیا کیا جائے انسان اپنی زندگی سے غم کو باہر نکالنے کے لیے، اور کس طرح سے اس سے اپنی جان چھڑائے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں سکون لے کے آئے؟ جزاک اللہ خیر وجی بھائی کہ آپ نے اس ایک بہت ہی آئی تھنک کروشل پوائنٹ کو ریز کیا ہے. مجھے ابھی بیچ میں ہی اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی بات یاد آ رہی تھی. ایکچولی ہی واز آلسو گوئنگ تھرو سملر پرابلمس. تو اس نے مجھے یہ کہا تھا، اینڈ مجھے ابھی وہ یاد آ رہا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ویری ریئل. یہ کوئی خیالی ذہنی باتیں نہیں ہیں. a lot of times اس میں جو پرسن ہوتا ہے اس کی اپنی زیادہ غلطی بھی نہیں ہوتی. مطلب اگر کسی کو نہیں پتہ اور وہ اس طرح کی تھاٹ پیٹرن آ بھی گیا ہے، اب ہمیں ایز اے کمیونٹی اگر ہم کسی شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس طرح کی لائف میں اسٹیج پہ ہے، تو انسٹیڈ آف بینگ ججمنٹل کہ یار دیکھو یہ تو دنیا میں پڑا ہوا ہے، یار یہ تو دیکھو اس کا تو دل نہیں،
نہیں, انسٹیڈ آف بینگ ججمنٹل وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم اس کو جتنی سپورٹ دے سکتے ہیں ہم ضرور دیں. ایز فیملی ممبرز اگر ہماری فیملی میں کوئی ہے, اگر ہم خود نہیں دے پا رہے, اف یو آر ناٹ ٹرینڈ انف, اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل وتھ سچ سچویشنز, تو ہم کچھ ایسے لوگ ڈھونڈیں. یعنی آپ کو اپنی مطلب مسلم کمیونٹی میں آپ کو اتنے سارے لوگ مل جائیں گے ہو آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو وتھ دیز تھنگس. اور اگر خدا نخواستہ معاملہ زیادہ سیویئر ہے تو آپ میڈیکل ہیلپ بھی سیکھ کریں, بیکاز اس کا بہت ساری میڈیکیشنز وغیرہ بھی ہیں جو ہیلپ کر سکتی ہیں. جہاں تک اگر ہم سنت میں دیکھتے ہیں, ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اور اس کے پورے الفاظ تو ابھی میرے خیال میں کوٹ کرنے کا شاید ٹائم نہ ہو, لیکن اس کا جو اینڈ کا پارٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا, کہ آپ قرآن کو جو ہے وہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں. اور اس کے آخر میں آتے ہیں وذہاب ہمومنا وغمومنا, کہ ہمارے جو غم ہے اور ہمارے ہم جو ہیں وہ اس کے ذریعے لے جائیں. اور اسی طرح قرآن میں جو حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اگر اس طرح کے ہم ذکر و اذکار کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پہ, جب بھی انسان کو ایسا لو موڈ فیل ہو رہا ہو اینڈ اس کو فیل ہو رہا ہو کہ نہیں میں اپنا جو تھاٹ پیٹرن ہے وہ میں اس پیٹرن پہ نہیں لا پا رہا, تو کم از کم وہ اس طرح کی دعاؤں کو کثرت کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کثرت کے ساتھ اور سچے دل سے کریں. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً جیسے تابعی نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے ضرور بنائے انشاءاللہ. اور اسی طرح سولوشن, جیسے یہ ذکر کی بات کر رہے تھے, دعاؤں کی بات کر رہے تھے, تو قرآن کے بارے میں آیا کہ قرآن ایک شفا ہے. تو یہ روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کی بھی شفا بن جاتی ہے. تو ظاہر ہے ایک ڈپریشن ایک روحانی ایک بیماری ہے, ایک ڈس آرڈر ہے, مینٹل النس ہے, تو قرآن اس کا بھی حل دیتا ہے. اور یہ قرآن میں ایک بہت واضح یعنی ایک آیت ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. اور یہ میں نے خود یعنی پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ کبھی کبھار جب ایک بندہ ڈسٹریس میں آ جاتا ہے, یا میں کبھی کبھار کام کے پریشر میں بہت زیادہ یعنی ڈپریس یا پریشرائز فیل کرتا ہوں, تو پھر میں اکثر قرآن سن لیتا ہوں یا قرآن پڑھ لیتا ہوں, اور اس سے ظاہر ہے میرا جو ایک وقتی طور پہ ایک ڈسٹریس کی فیلنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سورۃ دحا, جی بالکل اسی طرح سورۃ دحا جو ہے یہ خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ظاہر کہہ لیں کہ ایک سارٹ آف ڈسٹریس کی اسٹیٹ میں آ گئے تھے کیونکہ کچھ عرصے تک یعنی وحی کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی نہیں آ رہی تھی, اور پھر جو کفار تھے وہ باتیں بنا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ تو اس کے پاس جبریل آنا بند ہو گیا. تو پھر ظاہر ہے یہ وسورۃ دحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی, تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بولی کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے. یعنی جب آپ پہلے یتیم تھے, جب آپ ظاہر ماں باپ نہیں تھے آپ کے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی تھی, آپ کو ایک اچھی سراؤنڈنگ میں پیدا کیا. تو اس طرح پھر ظاہر ہے کہ آپ کی ڈپریشن کو حل کرنے کے لیے اللہ نے آخرت کی یاد دلائی کہ جی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ, اور اس کو ہم پڑھا کریں تاکہ ہمارے کو سیکھنے کو ملے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہو, کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں. ہمارا میسج یہ ہے, خوش رہا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, غم نہ کریں. غم اور سیڈنس, افسردگی آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کریں. اگر آپ کروڑوں لوگوں کو دیکھیں, لاکھوں لوگوں کو دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں بہتر رکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہ توکل رکھنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرنا, اور سب سے بڑی چیز آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام کا انتظار کرنا اور اس کا یقین رکھنا. آپ کی زندگی کہیں بہتر بنا دے گا. اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے. آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. اس میسج کے ساتھ ہم آپ سے خیر بات طلب کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.